بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ دشمنی کی بنیاد پر مجھے ونی کر کے اس خاندان میں بھیج دیا گیا تھا جس کے جوان بیٹے کا قتل میرے بھائی نے کیا تھا۔ میں 19 سالہ معصوم لڑکی ایک 48 سال کے آدمی کی بیوی بن چکی تھی، جس کی پہلے سے ہی ایک بیوی موجود تھی۔ جیسے ہی اس خاندان کی عورتوں نے مجھے دیکھا وہ مجھ پر ٹوٹ پڑی۔ پھر میری ساس کہنے لگی، تجھے تو ہم تڑپا تڑپا کر ماریں گے، جس طرح ہمارا بیٹا مرا ہے منحوس لڑکی، تو ہمیشہ ہمارے دشمن خاندان کی بیٹی رہے گی۔ تجھے اتنی اذیت دیں گے کہ تو موت مانگے گی، لیکن تجھے موت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ میں جانتی تھی کہ آنے والا وقت میرے لیے بدترین ثابت ہونے والا ہے، لیکن انہوں نے نوچ نوچ کر میرے پورے وجود کو زخمی کر ڈالا تھا۔ میں کسی پرندے کی طرح فرش پر پڑی تھی۔ ٹھنڈے فرش کا اثر بھی میرے جسم پر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میرے جسم میں تو جان ہی نہیں تھی، صرف مٹی کا ایک پتلا تھا جو اب نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کرنے والا تھا۔ تبھی کسی کے قدموں کی چاپ مجھے سنائی دی۔ میں نے بمشکل گردن اٹھا کر دیکھا۔ وہ ایک سفید لباس والا نوجوان کھڑا تھا جو مجھے بہت طرز بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ میرے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں اسی خاندان کا بیٹا ہوں، لیکن میری سوچ مختلف ہے۔ میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، جہاں تک ممکن ہوگا میں ان لوگوں کے ظلم و ستم سے تمہیں بچاؤں گا۔ اس کی صرف ان باتوں نے ہی میرے زخموں پر مرہم لگا دیا تھا۔ ابھی میں صحیح سے خوش بھی نہ ہو پائی تھی جب اچانک ہی دھاڑ سے دروازہ کھلا۔ خوف سے کانپتی نگاہوں سے میں نے سامنے دیکھا۔ وہ میرا شوہر تھا، لمبا چوڑا قد لیے، کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورتا ہوا۔ لیکن ابھی جو نوجوان میرے پاس موجود تھا وہ کہاں غائب ہو گیا تھا؟ یہی دیکھنے کے لیے میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اس جاگیردار نے دروازہ بند کر دیا اور پھر مجھے کچھ سوچنے کا موقع نہ ملا۔ میرا نام عروب ہے۔ میرا تعلق گاؤں کے انتہائی امیر گھرانے سے تھا، لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئی جہاں پر سالوں سے دشمنیاں چل رہی تھیں۔ ہمارے گاؤں کے 2 زمیندار حیثیت میں سب سے اونچے تھے۔ ان میں سے ایک میرے والد صاحب، جبکہ دوسرا جاگیردار وہ تھا جس سے میرے باپ کی صدیوں پرانی دشمنی تھی۔ کبھی زمینوں پر لڑائی تو کبھی کسی ملازم پر، کبھی کسی جانور پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بندوق چل جانا یہاں عام سی بات تھی۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی بات تھی جب چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا تنازع کا باعث بن گیا۔ میرے بھائی کی غلطی سے فائرنگ چل گئی اور دشمن خاندان کا جوان خون ہو گیا۔ پنچایت میں فیصلہ ہوا اور مجھے ان کے گھر رخصت ہونا پڑا۔ ساتھ میں 2 کروڑ روپے بھی میرے باپ نے ادا کیے تھے، صرف میرے بھائی کی جان بچانے کے لیے۔ میں آنسوؤں سے رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے وہاں نہ بھیجو، میں مر جاؤں گی، ان کا ظلم نہیں سہ سکوں گی۔ لیکن بھلا کس کو مجھ پر ترس آتا؟ میری ماں بھی آج ظالم بنی ہوئی تھی۔ اسے صرف اپنے بیٹے کی فکر تھی کہ کہیں وہ دشمنی کی بھینٹ نہ چڑھ جائے۔ اس کی جان بچانے کے لیے انہوں نے میری زندگی قربان کر دی، اور پھر بیٹیاں تو ہوتی قربانی کے لیے ہیں۔ وہ آئے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ 48 سالہ زمیندار کی میں دوسری بیوی بن گئی۔ وہ رات بہت اذیت ناک تھی۔ دوسری صبح سوتن میرے کمرے میں آئی، نفرت سے مجھے پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہوئے کہنے لگی، آج کے بعد جو جانوروں کا باڑا ہے تم نے وہیں سونا ہے، خبردار جو یہاں کا رخ بھی کیا تو، ورنہ میں تمہارا حشر برا کر دوں گی اور تم میرے شوہر کی بیوی بنو گی۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے، تمہاری اوقات آج جانور کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں نے نظر جھکا لی تھی۔ اب میرا سارا سامان جانوروں کے باڑے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں پر ایک کوٹھڑی سی بنی ہوئی تھی۔ مجھے وہیں پر رہنا تھا اور جانوروں کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ وہ جگہ بہت اذیت ناک تھی، عجیب سی ویران جگہ جہاں پر جگہ جگہ درخت لگے ہوئے تھے، پھول پودے، جھاڑیاں، ایک طرف جانور موجود تھے۔ وہاں کوئی بھی عورت نہیں تھی۔ میں اکیلی اس کوٹھڑی میں رہ رہی تھی۔ کبھی کبھار زمیندار اس کوٹھڑی میں آ جاتا۔ وہ لمحہ بہت اذیت ناک ہوتا تھا۔ کہنے کو وہ میرا شوہر تھا، لیکن میری اوقات صرف کچرے کے ڈھیر کے برابر تھی۔ اس دن بھی میں اپنا زخموں سے چور چور وجود لیے بڑا صاف کر رہی تھی، جب ایسے لگا جب کوئی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا ہو۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی نوجوان تھا جو اس دن کمرے میں آیا تھا، لیکن زمیندار کے آنے کے فوراً بعد نہ جانے کیسے غائب ہو گیا تھا۔
वो चमकती आंखों से मुझे देख रहा था। मैंने फ़ौरन ही मुंह फेर लिया, मुबादा कोई मुझे उसके साथ खड़ा हुआ ना देख ले, लेकिन उसकी नज़रें मुझ पर ही थी। फिर वो कहने लगा, लाओ मैं आपका ये काम कर देता हूँ। मैंने उससे साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि मुझे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। वो तरस खाती हुई नज़रों से मुझे देख रहा था। फिर कहने लगा, मैं आपका खैर ख्वाह बन सकता हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन तुम कौन हो? अब मैं उससे पूछने पर मजबूर हो गई थी। मैं इस हवेली का मुलाजिम हूँ। पहले मेरा बाप यहाँ मुलाजिम था, अब मैं यहाँ काम करता हूँ। हवेली के बहुत से मामलात को जानता हूँ। जब भी आपको किसी मदद की ज़रूरत हो तो एक बार बस मुझे याद कर लेना। सर झुका कर बोलता वो मुझे अपना हमदर्द लग रहा था। फिर उस रात मैं कोठड़ी में अकेली सो रही थी जब छुपके से दरवाज़ा खोल कर कोई अंदर आया। मैंने देखा वो इस हवेली में रहने वाला ज़मींदार का कोई रिश्तेदार था, उमर रसीदा। लेकिन वो रात को इस कोठड़ी में क्या लेने आया? यही सोचकर मैं खौफजदा होकर उठ खड़ी हुई, लेकिन अचानक ही उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। मैं उसके शैतानी इरादे जान गई थी। तभी मेरे मुंह से चीख निकली। चीख निकलने के साथ ही सारी हवेली के लोग जमा हो गए। तभी मेरी सौतन चीख चीख कर कहने लगी, अरे देखो कितनी बदकिरदार लड़की है, बूढ़े लोगों को भी नहीं छोड़ती। ज़रूर इसी ने रहीम भाई को अपने कमरे में बुलाया होगा। तभी मेरा शौहर आगे बढ़ा, मुझे बालों से पकड़ कर कहने लगा, तेरी इतनी हिम्मत, तू किसी के निकाह में होने के बावजूद गैर मर्द को अपने कमरे में बुलाए। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। रोते हुए कहने लगी कि इन्हें मैंने नहीं बुलाया, बल्कि ये खुद मेरे कमरे में आए हैं। लेकिन किसी को मेरी बात पर यकीन ना आया। सबके सामने मेरे शौहर ने मार मार कर मेरा हशर बुरा कर दिया। मैंने देखा मेरी सौतन अजीब अंदाज में मुस्कुरा रही थी। मैं समझ गई कि ये उसकी साजिश थी। अब यूं ही तड़पना, इनकी मार बर्दाश्त करना, अब यही मेरे नसीब में रह गया था। रात को मैं कोठड़ी में पड़ी सिसक रही थी। तभी एक रोशनी का झमाका हुआ। मैंने उस नौजवान को देखकर मुंह फेर लिया। वो मुश्किल मेरे मुंह से ये अल्फाज अदा हुए थे, चले जाओ यहाँ से, मेरा तमाशा देखने आए हो तुम। तो वो बड़े हमदर्द लहजे में कहने लगा, मैं आपके ज़ख्मों पर मरहम लगाने आया हूँ। आप इस ज़िंदगी से पीछा छुड़वा लें। आपके वालिदैन तो अपनी जान छुड़ा गए, उन्होंने अपने बेटे को बचा लिया, लेकिन आपकी सारी ज़िंदगी बहुत अजियतनाक हो गई है। मैं आपको इस अजियत में नहीं देख सकता। उसकी बात पर मैं चौंक गई, लेकिन मेरे बस में कुछ भी नहीं है। मैं एक कमज़ोर लड़की हूँ। आप बहुत कुछ कर सकती हैं, मेरे साथ इस घर से भाग जाए। उसकी बात पर मैं शदीद खौफजदा हो गई, लेकिन ऐसे तो वो मेरे भाई को नुकसान पहुंचा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे सबको यकीन हो जाएगा कि इस हवेली के जालिम ज़मींदार ने तुम्हें मार दिया है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अब मुझे एक उम्मीद की किरण नज़र आई थी। क्यों नहीं हो सकता? आप सब कुछ कर सकती हैं, बस थोड़ी हिम्मत करें और इस जुल्म से जान छुड़वा लें। अगली रात मेरे लिए बहुत भारी थी जब मैंने उस हवेली से फ़रार होने का सोचा। वो नौजवान मेरे साथ ही था। मैं मज़ीद अपनी जान पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तभी उसने मुझे एक चादर पहनने के लिए दी। मैंने वो चादर अच्छे से पहन ली और चुपके से पिछले दरवाजे से हवेली से बाहर निकल आई। मुझे हैरत हो रही थी कि किसी को इस बात की खबर नहीं हुई थी। मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे क्योंकि मेरा पूरा वजूद खौफ की शिद्दत से लरज़ रहा था। लेकिन वो नौजवान मुसलसल मुझे हिम्मत और हौसला दे रहा था। फिर भागते भागते हम दोनों बहुत आगे निकल आए। उस जंगल में बयाबान, झाड़ियाँ, ऊंचे लंबे दरख्त थे। फिर वो मुझे उम्मीद दिलाते हुए कहने लगा, बस आज की रात आपके लिए भारी है, उसके बाद कल शहर जाने वाले रास्ते की तरफ आप चली जाना। मैं आपकी इसमें मदद करूँगा, लेकिन आगे का रास्ता बहुत खौफनाक है और रात भी गहरी हो गई है। ऐसे में हम आगे कैसे जाएं? मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी उसने एक हाथ से इशारा किया। मुझे दूर एक घर नजर आया। वो बिल्कुल खाली घर पड़ा था। आज रात हम इस घर में गुजारेंगे। मुझे हैरत हुई कि इस बयाबान जगह पर यह घर कैसे है, लेकिन एक लात सर छुपाने के लिए बेहतरीन ठिकाना था। इसीलिए मैं फ़ौरन उसकी बात मानकर उस घर में चली आई। टूटा फूटा सा घर जिसके दरवाजे भी सलामत नहीं रहे थे, लेकिन मुझे यही खौफ खाया जा रहा था कि कहीं ज़िम्मेदार के आदमी मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक ना पहुँच जाए। इस खदशे का इजहार जब मैंने उस नौजवान के सामने किया तो वो कहने लगा, ऐसा नहीं होगा, उन्हें सुबह ही पता चलेगा कि आप इस हवेली से फ़रार हो गए हैं।
تو میں نے گھٹنوں میں منہ چھپا لیا، لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ آپ نے میری خاطر اتنی بڑی مصیبت مول لے لی، کیا آپ کو وہ کچھ نہیں کہیں گے؟ تبھی وہ مسکرا کر کہنے لگا، نہیں، وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کی بات پر میں حیران رہ گئی۔ بڑے عجیب انداز میں مسکراتا ہوا وہ اس خوفناک گھر کے اندھیرے میں نہایت بھیانک لگ رہا تھا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ بہت عجیب لگی۔ تبھی میرے چہرے کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، جس دن آپ حویلی میں آئی تھیں اسی دن میرا بھی وہاں پہلا دن تھا، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم وہاں کے پرانے ملازم ہو۔ میں اس کے سفید جھوٹ پر حیران رہ گئی۔ وہ سب جھوٹ تھا، میں تو صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ لیکن تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میں آپ کو جب سے جانتا ہوں جب آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس دریا کنارے آتی تھیں۔ یاد ہے نا وہ دن جب آپ وہاں آئی تھیں؟ آپ نے نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ میرے وجود میں عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں اپنی دوستوں کے ساتھ اس دریا پر جاتی تھی اپنے باپ سے اجازت لے کر، کیونکہ ہماری حویلی کے عورتوں کا باہر جانا منع تھا، لیکن کبھی کبھار ہمیں اجازت مل جاتی تھی۔ وہاں پر ایک باغ بھی بنا ہوا تھا جس میں خوبصورت پھول پودے لگے تھے، لیکن یہ نوجوان تو مجھے وہاں کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ میری آنکھوں میں سوال محسوس کر کے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں وہیں پر موجود تھا، ایک درخت کے اوپر۔ میرا نام جلال ہے، میں ایک جن ذات ہوں، سالوں سے اس درخت پر رہتا تھا، لیکن پہلی دفعہ جب نیلے جوڑے میں ملبوس ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو اس پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی تھی۔ اب مجھے سانس بھی نہیں آ رہا تھا۔ یہ سوچ کر میری جان نکل رہی تھی کہ میرے سامنے بیٹھا نوجوان جس نے مجھے حویلی سے بھگانے میں مدد کی ہے، وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات تھا جس کے بارے میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ میرے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ کہنے لگا، میں نے کبھی بھی آپ کو اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلایا تھا، کیونکہ جب بھی آپ کے نزدیک آنے کی کوشش کرتا تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی، وہ رکاوٹ جس کی وجہ سے میں حویلی کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ ہاں، لیکن جب بھی آپ کا گزر میرے قریب سے ہوتا تو میرا وجود آپ کے قدموں سے لپٹ جاتا، لیکن اس زمیندار کا ظلم دیکھ کر میں اپنے آپ کو نہ روک سکا اور انسان کی شکل اختیار کر کے آپ کو وہاں سے نکال لایا۔ اب آپ میرے ساتھ یہاں رہیں گی اس گھر میں، کیونکہ یہ میرا گھر ہے۔ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ میں اس خوفناک گھر میں کیسے رہوں گی، وہ بھی ایک جن ذات کے ساتھ، لیکن اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ میں اس کی احسان مند تھی کیونکہ اس نے مجھے زمیندار کے ظلم سے بچایا تھا۔ میں سہمی ہوئی زمین پر بیٹھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ باہر گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ یہ لو، یہ کھانا کھاؤ، بہت لذیذ ہے۔ لیکن خوف کے مارے مجھ سے ایک نوالا بھی نہ کھایا گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اٹھ کر یہاں سے بھاگ جاؤں۔ شاید حویلی سے بھاگنے کی میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، اب اس کی سزا مجھے ملنے والی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر میں بلک بلک کر رو پڑی۔ وہ میرے رونے پر حیران ہوا، پھر نرم لہجے میں کہنے لگا، اگر میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں تمہیں ایک محفوظ ٹھکانے پر پہنچا دوں گا، لیکن تم تو مجھے اپنے ساتھ اس گھر میں قید کر کے رکھو گے۔ میں ایک قید سے نکلی ہوں اور پھر دوسری قید میں آ گئی۔ میری زندگی کا کوئی حاصل نہیں۔ میں شدید مایوسی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ وہ جن ذات سمجھ گیا کہ میں اس سے حد درجہ خوفزدہ ہوں۔ یہاں سے دور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں ایک بہت مہربان انسان رہتا ہے، وہ تمہیں اپنے گھر میں پناہ دے دے گا۔ کیا تم اس کے گھر میں رہ سکتی ہو؟ لیکن تم اسے کیسے جانتے ہو؟ یہ سن کر وہ مسکرایا، کہنے لگا، یہاں سے تھوڑی دور ہمارا جنات کا قبیلہ آباد ہے۔ وہ شخص ایک امام مسجد ہے۔ جب بھی ہمارے کسی جن ذات کا انتقال ہوتا ہے تو وہی جنازہ پڑھانے آتا ہے۔ ہمارے سردار کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، وہ مجھے پہچانتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میں ایک نیک جن ہوں، کسی کو خواہ تکلیف نہیں پہنچاتا۔ میری طاقت سے کوئی واقف نہیں۔ اگر چاہتا تو اس ذمہ دار کو اس قدر اذیت ناک موت دیتا کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا، لیکن اس کی موت کا الزام بھی تمہارے وجود پر ڈال دیا جاتا، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا۔ تم اسی نیک امام مسجد کے گھر جانا چاہتی ہو، وہ تمہارے سر پر ہاتھ رکھے گا، تمہیں اپنے گھر میں جگہ بھی دے دے گا۔ کہیں زمیندار نے مجھے تلاش کر لیا تو پھر وہ مجھے اذیت ناک موت دے دے گا۔ میں اس بات پر بھی فکر مند تھی۔ تو جن ذات کہنے لگا، ایسا نہیں ہوگا، میں تمہاری ہر پل حفاظت کروں گا، کیونکہ تمہیں دیکھتے ہی میں عشق کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا۔
اس کے اس انکشاف نے مجھے حیران کر دیا۔ لیکن دوسری صبح میرے لیے بہت سہانی تھی جب میں اپنے گاؤں سے بہت دور دوسرے گاؤں میں پہنچ گئی تھی۔ میری پرچھائی بھی وہ زمیندار تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ میں امام مسجد کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس جن ذات کا پیغام دیا تو اس نے فوراً ہی مجھے گھر کے اندر آنے کا کہہ دیا۔ مجھے پریشان دیکھ کر امام صاحب کی بیوی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی، بیٹی، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں دور کرنے والا ہے، تم بھی یہاں بہت اچھی زندگی گزارو گی، ہمارے ساتھ رہو، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یوں میں ان کے گھر میں رہنے لگی۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت نیک تھے۔ ان کے گھر کے پاس ہی ایک مسجد تھی جہاں سے اکثر مجھے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی۔ اکثر 3 بجے میں قرآن پڑھنے کی آوازیں سنتی تھی۔ میں چونک کر اٹھ جاتی جب امام مسجد کو وضو کرتے ہوئے دیکھتی۔ شاید وہ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، لیکن میں تو ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر اب میں پابندی سے نماز پڑھنے لگی تھی۔ لیکن ایک رات دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ آنے والا وہ جن ذات تھا جسے امام مسجد نے پہچان لیا تھا۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ تھاما، کہنے لگا، جلدی یہاں سے چلو، تمہاری جان خطرے میں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میں خوف سے کانپنے لگی۔ یہاں کے ذمہ دار کو پتہ چل گیا ہے کہ تم دوسرے گاؤں کے ذمہ دار کی بیوی ہو، اس لیے وہ کل صبح یہاں پنچایت لگانے والے ہیں۔ میں سب کچھ جان گیا ہوں۔ امام مسجد کہنے لگے، یہ تو بہت پریشانی والی بات ہے، تمہیں ابھی یہاں سے چلے جانا چاہیے بیٹی، ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ وہ جنزاد ایک بار پھر سے مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ اب میں بری طرح رو رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میری وجہ سے سب کتنے پریشان ہیں۔ میری جیسی لڑکیوں کو تو مر جانا چاہیے۔ مسلسل میں اس بات کو سوچے جا رہی تھی۔ تبھی دور مجھے ایک بڑی نہر دکھائی دی۔ اس کا پانی رواں تھا۔ اس پانی کی گہرائی کتنی ہوگی جو میرے وجود کو ایک اذیت ناک موت دے دے۔ یہی سوچ کر میں اس کے کنارے کھڑی ہوئی۔ اچانک ہی میں اس میں چھلانگ لگانے کو تھی، لیکن تبھی اس جن ذات نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ خودکشی کے بارے میں سوچنا بھی مت، یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن میری زندگی کا کوئی حاصل نہیں، اب میں جی کر کیا کروں گی؟ تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں شہر چھوڑ دیتا ہوں، ایک ایسے گھر میں جہاں پر سب کو انصاف ملتا ہے۔ لیکن وہ گھر ہے کس کا؟ وہ گھر اللہ کا ہے، وہ ایک مسجد ہے۔ تم وہاں جا کر اللہ سے انصاف مانگو، وہ خود ہی تم پر رحم کرے گا، تمہارے لیے راستے آسان کر دے گا۔ اب میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ پھر اس نے آدھی رات کو مجھے مسجد کے سامنے چھوڑ دیا۔ میں مسجد میں بیٹھ کر رو رہی تھی، تبھی ایک آدمی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیوں رو رہی ہو بیٹی؟ اپنے نصیب پر، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، میں لاوارث ہوں۔ میں نے اسے سچ کہا تھا، میں لاوارث ہی تو تھی۔ ماں باپ نے تو مجھے اپنے بیٹے کی جان کے صدقے میں خون بہا کے طور پر دے دیا تھا۔ تبھی وہ آدمی کہنے لگا، ایسا نہیں کہتے، تم میرے گھر چلو، میں تمہارا باپ ہوں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ایک بار پھر سے میں نئے ٹھکانے کی تلاش میں اس کے گھر جا رہی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا شہر تھا جس کی چھوٹی سی گلی میں اس آدمی کا گھر موجود تھا۔ میں نے دیکھا اس کے گھر میں میرے جیسی 2 جوان لڑکیاں بھی تھیں، وہ شاید دونوں اس کی بیٹیاں تھیں۔ وہ سب مجھے دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں۔ میں نے سر جھکا لیا۔ تبھی وہ اپنی بیٹیوں سے کہنے لگا، آج سے یہ بھی تمہاری بہن ہے، نہ جانے کیسے حالات کی ماری ہوئی لڑکی ہے، بیٹا اسے کوئی تکلیف نہ دینا۔ وہ دونوں لڑکیاں میرے پاس آ گئیں، کہنے لگی، تم منہ ہاتھ دھو لو، ہم کھانا لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کھانا کھلایا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ آدمی ایک غریب آدمی تھا، فروٹ بیچ کر اپنے گھر کا گزارا کرتا تھا۔ ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان تھا جس میں اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ دونوں بیٹیاں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھیں، لیکن غربت کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی تھیں۔ لیکن وہ دونوں لڑکیاں بہت محنتی تھیں، راتوں کو جاگ جاگ کر کپڑے سلائی کرتی تھیں۔ اب میں بھی ان کی مدد کرنے لگی۔ میں انہیں نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں ایک بہت بڑے ذمہ دار کی بیٹی ہوں جسے ونی کر دیا گیا تھا۔ میں نے ان سب کو سختی سے منع کیا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک دن محلے سے ایک عورت آ گئی۔ وہ اس آدمی کی بیوی سے کہنے لگی، یہ لڑکی کون ہے؟ یہ تو بہت خوبصورت ہے، کسی بڑے گھرانے کی لگتی ہے۔ اس آدمی کی بیوی گڑبڑا گئی۔ تبھی بیٹیوں نے بات سنبھال لی، کہنے لگی، ہاں یہ شہر سے آئی ہوئی ہے، اس کا باپ دوسرے ملک میں نوکری کرتا ہے، تبھی یہ ہمارے گھر میں رہتی ہے۔ اچھا، اتنی امیر ہے تو غریب گھر میں کیسے رہ رہی ہے؟
وہ مجھے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسی نظروں کی عادت نہ تھی، اسی لیے میں اٹھ کر اندر بھاگ گئی۔ میں ہر وقت ڈرتی کہ کہیں وہ ذمہ دار مجھے ڈھونڈ نہ لے۔ اتنے دن سے وہ جنات بھی میرے سامنے نہیں آیا تھا جو ہر پل میرا خیال رکھتا تھا، میری مدد کرتا تھا۔ لیکن ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی اس آدمی نے دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے میرا بھائی کھڑا تھا، اس کے پیچھے 2 آدمی تھے جو میرے باپ کی زمینوں پر کام کاج کرتے تھے۔ وہ ہمارے ملازم تھے۔ میرا بھائی ساکت کھڑا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا۔ تبھی میں اس سے لپٹ گئی۔ وہ کہنے لگا، تو نے ایسا کیوں کیا روبی؟ تیرے اس ایک قدم سے ہم کس قدر اذیت کا شکار ہیں۔ اس ذمہ دار نے طوفان کھڑا کر رکھا ہے کہ تو گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، لیکن آپ کو کیسے پتا کہ میں یہاں ہوں؟ میں حیران تھی۔ یہ سب باتیں بعد میں کرنا، ابھی میرے ساتھ چلو۔ میں نے پلٹ کر اس آدمی کو دیکھا جس نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا تھا، اپنے گھر میں رکھ کر۔ پھر روتی ہوئی آواز میں انہیں کہنے لگی، اگر زندگی رہی تو میں آپ سے ملنے ضرور آؤں گی۔ اب میں آنسو بہاتی ہوئی اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی تھی، جو مسلسل مجھے یہ بتا رہا تھا کہ ذمہ دار نے ہماری ساری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ میرے خلاف عدالت میں پرچہ کٹوائیں گے، پھر مجھے پھانسی کی سزا ہوگی۔ نہیں، میں اپنے بھائی کو موت کے کنویں میں ایسے نہیں پہنچا سکتی۔ اب بھائی مجھے گھر لے آیا۔ ماں نے مجھے 2 تھپڑ مارے۔ کہنے لگی، تو نے یہ قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار تو ہمارے بارے میں سوچا ہوتا؟ کیا ہوا اگر وہ تیری جان چلی جائے؟ لیکن تیرے بھائی کی جان تو بچ جائے گی۔ میں نے آنسو بھری نظروں سے ان کی اس خود غرضی پر انہیں دیکھا تھا۔ انہیں میرا ذرا بھی احساس نہ تھا۔ ایک بار پھر سے میں موت کے کنویں میں چھلانگ لگانے والی تھی۔ اس رات میں اندھیری کوٹھڑی میں پڑی تھی، جانتی تھی کہ اگلی صبح میرے لیے اذیت ناک ہوگی۔ تبھی ایک روشنی کا جھماکا ہوا۔ میرے سامنے وہی جن ذات آیا۔ کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ یہ وقت ہمت دکھانے کا ہے۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ نہ تم وہاں سے مجھے بھگاتے، نہ میرے ساتھ یہ سب ہوتا۔ تو وہ مجھے ہمت دلاتے ہوئے کہنے لگا، لیکن اپنی قسمت کا فیصلہ کرو۔ اپنے ماں باپ سے کہو کہ تمہیں اس ذمہ دار سے چھٹکارا چاہیے، لیکن ایسا ناممکن ہے۔ تبھی جن ذات کی آنکھوں میں غصے کی تپش ابھری۔ پھر وہ کہنے لگا، اب سب مجھ پر چھوڑ دو، میں اب اپنی طاقت کا استعمال کروں گا۔ وہ ذمہ دار خود تمہیں طلاق دے کر چھوڑ دے گا۔ مجھے اس کی بات پر حیرت ہوئی تھی، لیکن دوسری صبح میرے لیے بہت حسین تھی، جب اماں ابا نے آ کر بتایا کہ ذمہ دار نے تجھے طلاق دے دی ہے، وہ تجھے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ دونوں بہت مایوس نظر آ رہے تھے، لیکن میرے لیے تو آزادی کا پروانہ تھا۔ میری خوشی کو دیکھ کر اماں کہنے لگی، ہمیں ڈر ہے کہ وہ کہیں تیرے بھائی کو کچھ نہ کر دے۔ میں کہنے لگی، اماں، موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اب میں صرف جن ذات کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا کہ ذمہ دار نے مجھے طلاق دے دی، ہمیشہ کے لیے میری اس اذیت بھری زندگی سے جان چھوٹ گئی۔ تبھی وہ میرے سامنے آیا، میرے چہرے پر خوشی دیکھ کر کہنے لگا، میں تمہیں ایسے ہی ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن تم نے ایسا کیا کیا تھا؟ تبھی اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ کہنے لگا، کچھ نہیں، بس اپنے اصلی روپ میں اس ذمہ دار کے سامنے آیا، اس سے کہنے لگا کہ تمہارا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جائے گا اگر تم نے اس لڑکی کو دوبارہ اس حویلی میں لانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ لڑکی آسیبی ہے، اس کے اوپر ایک جن ذات عاشق ہے اور وہ میں ہوں۔ یہ سن کر اس کی خوف کے مارے ایسی بری حالت ہوئی کہ اس نے اسی وقت تمہیں طلاق دے دی۔ تم آزاد ہو، اپنی زندگی اچھے سے گزارو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے اس قید سے آزاد ہو گئی ہوں جس کا خوف مجھے گھر سے دور کر رہا تھا۔ اب میں اپنے ماں باپ کے پاس رہ رہی تھی، لیکن ابا نے کہا کہ اب ہمیں کوئی دشمنی نہیں رکھنی، پہلے ہی اس دشمنی کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان پہنچ گیا ہے۔ پھر میرا بھائی دوسرے ملک چلا گیا، اس کی جان بچانے کے لیے بہت ضروری تھا۔ ذمہ دار کبھی بھی بدلہ لے سکتا تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ جانتے تھے کہ میں کس قدر مجبوری کے تحت اس ذمہ دار کی حویلی میں گئی تھی۔ انہیں مجھ پر ترس آتا تھا، لیکن میں اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ پھر ایک دن ابا کہنے لگے کہ اب تمہاری شادی کرنی ہے، کسی اچھے گھر میں تمہارا رشتہ تلاش کر رہا ہوں۔ لیکن میں شادی کے نام سے بھی ڈرتی تھی، اس لیے صاف انکار کر دیا۔
کہنے لگی ابا میں اب اپنی پسند سے شادی کروں گی۔ ابا میری بات سن کر حیران رہ گئے، پھر کہنے لگے ٹھیک ہے، یہ تمہارا حق ہے، پہلے ہی ہم نے تمہاری زندگی برباد کر دی، اب تمہیں یہ حق ہے کہ تم اپنی پسند سے شادی کرو۔ پھر اماں کہنے لگیں تمہیں کون پسند ہے بیٹا، ہمیں بتاؤ، اگر وہ رشتہ لے کر آیا تو ہم ضرور اسے قبول کر لیں گے۔ تو میں سر جھکا کر کہنے لگی کہ پہلے مجھے اس سے معلوم کرنے دو، اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ وہ کب رشتہ لے کر آتے ہیں۔ اب میں نے اماں ابا کو جھوٹ تو بول دیا تھا، لیکن دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ میں تو کسی کو بھی پسند نہیں کرتی، میں نے ایسا کیوں کہا؟ تبھی میرے خیال میں کوئی آیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن ذات تھا جس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا۔ تو کیا میں اس سے شادی کر کے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، کم از کم انسانوں سے تو وہ بہت اچھا ہے، اسے میرا خیال ہے۔ اب میں اس کا دن رات انتظار کر رہی تھی، لیکن اتنے دنوں سے وہ میرے سامنے نہیں آیا تھا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ پل پل اس کا انتظار کرنا میرے لیے اذیت ناک تھا۔ پہلے وہ مجھ سے عشق کرتا تھا، لیکن اب میں اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی۔ پھر ایک رات جب میں جاگ رہی تھی، مجھے اپنے آس پاس ایک سرگوشی سی سنائی دی۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں وہ میرے سامنے ہی موجود تھا۔ میں بے قراری سے اٹھی، کہنے لگی میں اتنے دن سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم میرے سامنے کیوں نہیں آئے؟ تو وہ کہنے لگا ہمارے سردار نے ابھی قبیلے سے نکلنے سے منع کیا ہے، کیونکہ ہماری دوسرے قبیلے سے دشمنی چل رہی ہے، ہمیں اپنی جن زادیوں کی فکر کرنی پڑتی ہے کہ کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ جن زادیوں کا نام سن کر میں دل ہی دل میں اداس ہو گئی، کہیں یہ بھی کسی دوسری جن زادی سے شادی نہ کر رہا ہو، یہی سوچ کر خاموش ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگا تم میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ کیا تمہیں میری ضرورت تھی؟ تو میں نظر جھکا کر کہنے لگی دراصل میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا میں ایک جن زاد ہوں، تمہاری مجھ سے شادی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب تم انسانی روپ میں میرے سامنے آ سکتے ہو تو مجھ سے شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا تم سچ میں مجھ سے شادی کرو گی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ایک جن زاد ہوں؟ میں نے مسکرا کر اسے ہاں کہا تھا اور کہنے لگی کہ تم نے میرے دل میں خاص جگہ بنا لی ہے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا۔ پھر میں منتظر تھی کہ وہ کب میرے ماں باپ کے پاس آئے رشتہ مانگنے کے لیے۔ پھر وہ اگلی رات میرے سامنے حاضر ہوا، کہنے لگا میں کل ہی اپنی ماں جن زادی کو بھیجوں گا، لیکن وہ ایک انسانی روپ میں آئیں گی، ایک امیر عورت کا روپ دھار کر، اور تمہارے باپ ماں اور ماں سے میرا رشتہ مانگیں گی۔ میں نے اسے رضامندی دے دی تھی، وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ پھر اگلے ہی دن مہمان آ گئے۔ اماں کہنے لگیں تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ میں نے اماں سے کہا مجھے منظور ہے۔ اماں یہ سن کر حیران ہو گئی، کہنے لگیں پر تم تو اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا امی یہی میری پسند ہے۔ وہ حیران سی ہو کر واپس چلی گئی۔ میں خوش تھی، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہی جن زاد ہے جس نے اپنے گھر والوں کو میرے رشتے کے لیے بھیجا ہے۔ خوشی خوشی اماں ابا نے انہیں ہاں کر دی۔ اب مجھے اس بات کا خوف بھی نہیں تھا کہ شادی کے بعد میں ایک جنات کے ساتھ رہوں گی، اس قبیلے میں جہاں پر سارے جن زاد رہتے ہیں۔ لیکن کیا وہ جن زادیاں مجھے قبول کر لیں گی؟ یوں میری منگنی ہو گئی، لیکن اتنے دن سے وہ ایک بار بھی میرے سامنے نہیں آیا تھا، جبکہ میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ امی شادی کے لیے جہیز جمع کر رہی تھیں، جبکہ میں نے انہیں منع کر دیا۔ کہنے لگی کہ مجھے اس سامان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہاری شادی کے لیے یہ سارا سامان دینا ضروری ہے، یہ ہمارے گاؤں کا رواج ہے، جس بیٹی کی شادی میں جہیز نہیں جاتا وہ خوش نہیں رہتی۔ لیکن مجھے ان ساری باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، میں تو اس جن ذات کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر وہ میرے سامنے آیا، لیکن اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں مجھے گہری اداسی لگ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا تم خوش ہو؟ تو میں اس سے مسکرا کر کہنے لگی تمہارا ساتھ پا کر میں بہت خوش ہوں، جلد ہی ہم ایک ہو جائیں گے، آخر تمہاری محبت بھی مکمل ہو جائے گی اور میری بھی۔ اب گھر میں خوب گہما گہمی تھی، لیکن جن زاد میرے سامنے کیوں نہیں آ رہا، جبکہ میں اس کا ہر وقت انتظار کرتی رہتی تھی۔ ایک مہینہ گزر گیا، لیکن وہ میرے سامنے آیا۔ میں خود ہی ایک رات گھر سے نکلی، میں اس سے ملنا چاہتی تھی، پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اس دن اتنا اداس کیوں تھا، حالانکہ میری تو اس کے ساتھ شادی ہونے والی ہے، لیکن دور
مجھے شہنائی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں حیران تھی، شاید یہاں کسی کی شادی ہو رہی ہے، لیکن اس نے جنزاد نے تو کہا تھا کہ یہاں تو ہمارا پورا قبیلہ آباد ہے، تو کیا کسی جنزاد کی شادی ہو رہی ہے؟ یہی دیکھنے کے لیے میں اس طرف چلی آئی جہاں پر لوگ خوب تیار ہو کر کھڑے تھے۔ ایک طرف لال جوڑا پہنے ایک دلہن بھی کھڑی تھی، لیکن مجھے ایک بھاری آواز سنائی تھی۔ جو سامنے کھڑا جنزاد مجھے کہنے لگا، لڑکی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نہیں جانتی کہ جنزاد کی شادی ہو رہی ہے؟ لیکن میں یہاں کسی کی تلاش میں آئی تھی۔ میں اس سے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، میں یہاں کسی کی تلاش میں آئی ہوں، ایک جنزاد جس سے میں محبت کرتی ہوں، عنقریب ہماری شادی ہونے والی ہے، میں اسے ہی تلاش کرنے یہاں آئی تھی، کیا وہ یہاں پر موجود ہے؟ میرے گھبرائے ہوئے لہجے پر وہ کہنے لگا، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ وہی اسی کی تو نہیں جو اس وقت انسانوں کی دنیا میں جاتا رہتا تھا؟ سردار کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ میں جلدی سے کہنے لگی، ہاں وہی جنزاد، وہ مجھ سے ملنے ہی انسانوں کی دنیا میں جاتا تھا۔ تبھی ایک جنزادی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی، آج اسی کی شادی ہے، وہ دیکھو، وہ سامنے اس کی دلہن کھڑی ہے۔ اس نے تو میرے ہوش اڑا دیے۔ میں بے بسی کی حالت میں کھڑی تھی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب لوگ سچ کہہ رہے ہیں۔ سامنے سے چلتا ہوا وہ جنزاد آیا، لیکن اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ وہ میرے سامنے آیا، پھر میرا ہاتھ تھام کر سب سے الگ لا کر مجھے تنہائی میں کھڑا کر دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ میری مجبوری ہے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میں اسی جنزادی سے شادی کر رہا ہوں، کیونکہ اگر میں تم سے شادی کروں گا تو سردار مجھے قبیلے سے نکال دے گا، لیکن تم تو رشتہ لے کر آئے تھے میرے لیے۔ میں بھرائے ہوئے لہجے میں اس سے کہنے لگی، وہ رشتہ میں نہیں بلکہ کوئی اور لے کر آیا تھا، لیکن تمہارے ماں باپ اب اسی رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے، اس لیے تمہیں وہیں شادی کر لینی چاہیے۔ جنزادی سے شادی کرنا میری مجبوری ہے، کیونکہ تمہاری دنیا کے لوگ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے کہ تم نے ایک جنزاد سے شادی کی ہے۔ پھر تمہارا خوشی کے لیے تم ترس جاؤ گی، جب بھی تم اپنے ماں باپ سے ملنے جاؤ گی تو میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ کل کو سب مجھ سے سوال کریں گے، تم سے سوال کریں گے کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا، تو پھر تم کیا جواب دو گی؟ میں رو رہی تھی۔ پھر اس سے کہنے لگی کہ کیا وہ جنزادی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے جس سے تم شادی کر رہے ہو؟ کیا میں اس قابل نہیں تھی کہ تم مجھ سے شادی کر سکتے؟ جب میں اپنے دل کی رضامندی تم سے کہہ رہی تھی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو پھر تم نے انکار کیوں کیا؟ تم نے کیوں مجھے دھوکہ دیا جب بھی تم اتنے دن سے میرے سامنے نہیں آ رہے تھے؟ وہ سر جھکا کر کہنے لگا، ہم جنات کی دنیا انسانوں کی دنیا سے بہت الگ ہوتی ہے، ہم چاہ کر بھی اس دنیا میں نہیں رہ سکتے، اور تم ایک آدم زادی ہو، تم کب تک اس دنیا میں رہو گی؟ کل کو تمہیں انسانوں کی دنیا میں رہنا پڑے گا، یہ سب تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں تمہیں کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، تم سے محبت آج بھی میرے دل میں ہے، لیکن وہیں پر شادی کر لو جہاں پر تمہارے ماں باپ نے رشتہ کیا ہے، اسی میں ہم دونوں کی بہتری ہے۔ دیکھو، آج جنزادی کی اور میری شادی ہو جائے گی، اس کے بعد ہم دونوں کے راستے الگ ہو جائیں گے۔ میں نے تمہارے لیے برا نہیں چاہا، اگر میں برا سوچتا تو تم سے شادی کر لیتا۔ میں جانتا ہوں تم ہماری دنیا میں نہیں رہ پاؤ گی۔ اب میں روتی ہوئی وہاں سے لوٹ آئی تھی، روتی پیٹتی بمشکل میں گھر پہنچی تھی۔ امی مجھے دیکھ کر حیران تھی، کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ میں تو ڈر گئی تھی کہ کہیں تمہیں وہی زمیندار تو اغوا کر کے نہیں لے گیا۔ اسی بات پر میں پریشان تھی۔ شکر ہے کہ تم خیر خیریت سے گھر لوٹ آئیں، لیکن میں نے انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس بات نے مجھے بہت صدمہ پہنچایا تھا کہ جنزاد نے اپنی ہی جیسی کسی جنزادی سے شادی کر لی تھی، اور میری شادی کسی انجان آدمی سے ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیسا ہوگا، اس کے ساتھ میں خوش رہ سکوں گی یا نہیں۔ اب میں ہر وقت بیٹھ کر آنسو بہاتی رہتی۔ امی مجھے سمجھاتی کہ جو ہوا تم بھول جاؤ، آج سے اپنی زندگی کا نیا آغاز کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اتنے اچھے لوگ تمہیں ملے ہیں۔ وہ ذمہ دار کسی صورت بھی تمہیں طلاق دینے والا نہیں تھا، لیکن نہ جانے اس کے دل میں کیا نیکی آئی تو اس نے تمہیں چھوڑ دیا، ورنہ ساری زندگی تم اس کا ظلم برداشت کرتی رہتی۔ میں خاموشی سے امی کی باتیں سن رہی تھی۔ میرے دل میں تو یہ بات چبھ رہی تھی کہ سچائی جاننے کے باوجود جب میں اس جنزاد سے شادی کرنے کو تیار تھی تو اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ بات مجھے کسی طور پر بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں،
خوب جہیز لایا جا رہا تھا۔ میں اس بات سے انجان تھی کہ میری شادی کس سے ہو رہی ہے، نہ جانے وہ انجان شخص کیسا ہوگا۔ میں ایک شادی شدہ طلاق یافتہ لڑکی تھی، اس کا سلوک میرے ساتھ کیسا ہوگا؟ وہ جن ذات تو میرے بارے میں سب باتیں جانتا تھا، میں اس کے ساتھ رہ سکتی تھی، زندگی گزار سکتی تھی، لیکن اب کسی اجنبی کے ساتھ مجھے رخصت ہو کر جانا ہوگا۔ پھر میں بھی دلہن بن گئی۔ جب تک وہ جن ذات میرے سامنے نہیں آیا، میں اس وقت کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، جب اچانک مجھے کسی کی پرچھائی دکھائی دی۔ عجیب سی خوشبو اس کمرے میں پھیل گئی۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ سفید لباس میں ملبوس وہ نوجوان بہت حسین لگ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ وہی جن ذات ہے جو انسانی جوان کے روپ میں میرے سامنے آیا ہے۔ میں نے رخ موڑ لیا، کہنے لگی تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تو وہ کہنے لگا میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آیا ہوں تمہیں دعائیں دینے، تاکہ تم ساری زندگی خوش رہو۔ میں تمہارے ساتھ خوش رہتی، اس اجنبی کے ساتھ نہیں جس کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے۔ میں بہت اداس تھی، تبھی اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا اس میں تمہاری بھلائی تھی، مجھے یقین ہے وہ شخص تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ لیکن اچانک ہی لڑکیوں کی ایک بھیڑ میرے پاس آئی تو وہ خود بخود غائب ہو گیا۔ میں ابھی تک اس کی خوشبو کے حصار میں تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد میرا نکاح ہوا اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ اس اجنبی کے سنگ زندگی گزارنے کا آغاز کرنے لگی، جسے میں جانتی بھی نہیں تھی۔ تبھی میں نے اس آدمی کو دیکھا جس کی میں بیوی بنی تھی۔ وہ قبول صورت شخص تھا، لیکن اس کا لہجہ نرم تھا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، لیکن اس کی بیوی ایک بچے کو پیدا کر کے مر گئی تھی۔ تبھی میری ساس اس چھوٹے بچے کو لے کر آئی، جو صرف 2 سال کا تھا۔ ننھا منھا سا بچہ، وہ کسی فرشتے کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ میرے شوہر نے میرے اداس چہرے کو دیکھا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ تم عمر میں مجھ سے بہت کم ہو، تمہیں بھی زندگی کی خوشیوں پر مکمل حق حاصل ہے، لیکن تمہارے باپ نے کہا تھا کہ تم اس رشتے سے راضی ہو۔ اگر تم راضی نہیں تھی تو تمہارے چہرے پر یہ اداسی کیسی ہے؟ وہ مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ جان جاتا، مجھے اس سے یہ بات چھپانی ہوگی کہ میرے دل میں کوئی اور چھپا ہے، اور وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات تھا۔ لیکن میں نے اس کے بچے کو اپنی گود میں لے لیا، کہنے لگی کہ میں اس بچے کا اس کی ماں سے بھی بڑھ کر خیال رکھوں گی، کوشش کروں گی کہ اس کی کبھی سوتیلی ماں نہ بنوں۔ میں اس کے بچے کو پیار کر ہی رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ دونوں ماں بیٹے خوش ہو گئے۔ اب میری نئی زندگی شروع ہو گئی تھی، لیکن ہر وقت میرے چہرے پر اداسی رہتی۔ جب بھی میں کوئی نیا لباس پہنتی تو بجائے خوش ہونے کے ایسا لگتا جیسے مجھے کوئی روگ لگ گیا ہو۔ تبھی وہاں آنے والی عورتیں میری ساس کو کہنے لگیں کہ ایسا لگتا ہے تیری بہو پر کسی اوپری چیز کا سایہ ہے۔ ان کی اس بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا کہ کہیں میری ساس سچ میں ہی مجھے کسی مولوی کے پاس نہ لے کر چلی جائے۔ تبھی میں خوش رہنے کی ناکام کوشش کرتی، لیکن ہر رات مجھے کوئی شدت سے یاد آتا۔ پھر ایک رات میں اکیلی تھی، میں نے اپنے بچے کو پہلے ہی سلا دیا تھا۔ میں اس کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میرا شوہر کسی ضروری کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا، وہ 1-2 دن بعد ہی گھر آتا تھا۔ پھر اس رات میں نے کمرے میں کسی کی پرچھائی دیکھی، وہی مخصوص خوشبو جو اس جن ذات کے آتے ہی میرے آس پاس بکھر جاتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اب وہ میری زندگی میں واپس نہ آئے، لیکن نہ جانے کیوں پھر بھی وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا تھا۔ ایسے میں پھر سے میری آنکھوں میں اداسی کے رنگ ڈال کر چلا جاتا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے بہت دور تک چلی گئی تھی، جہاں پر پھول پودے اور درخت اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ تھا۔ وہ میرے سامنے موجود تھا، وہ میرے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میں زبردستی کیسے خوش رہ سکتی تھی؟ پھر وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھو تمہاری یہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اپنی پہلے والی زندگی یاد کرو جب تم اس زمیندار کی حویلی میں بے رحم زندگی گزار رہی تھی۔ یہ شخص بہت اچھا ہے، تمہارا خیال رکھتا ہے، تمہاری فکر کرتا ہے، اس کی ماں بھی بہت اچھی ہے۔ اس سے پہلے کہ انہیں کسی بات کا شک ہو، تم اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرو، کسی پر یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ یہ شادی تمہاری مرضی کے خلاف ہے، ورنہ زندگی تم پر عذاب ہو جائے گی۔ وہ مجھے بہت اچھے سے سمجھا رہا تھا، ہمیشہ کی طرح اس نے میرا دل ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگی لیکن جب بھی میرا دل چاہے گا میں تم سے ملنے آؤں گی، پہلے وعدہ کرو۔ اب اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا میں تمہارے پاس آنے سے خود کو کبھی بھی نہیں روکوں گا، لیکن آج تم تنہا اکیلی
इस अंधेरी रात में खड़ी होकर मुझसे बातें कर रही हो, जबकि मैं तुम्हारे सिवा किसी को दिखाई भी नहीं देता। अगर किसी ने देख लिया तो खामखा ही तुम्हारे लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। इसलिए आइंदा मैं तुमसे ऐसी जगह पर मुलाकात करने आऊँगा जहाँ पर कभी भी हम दोनों को कोई देख ना सके। उसकी इस बात ने मुझे खुश कर दिया था। अब वो मेरे सामने से गायब हो गया, लेकिन मैं ये पूछना भूल गई थी कि वो उस जिनज़ादी के साथ खुश है या नहीं। फिर सोचा कि अगली मुलाकात में उससे ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि अब मैं खुश रहने लगी थी। मैंने अपने शौहर को कबूल कर लिया था और उस बच्चे को तो मैं अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती थी। हर वक्त उसे अपने साथ रखती। फिर कुछ दिन बाद मैं अपने माँ बाप से मिलने गई। अपने बेटे को सुलाने के बाद जब ऊपर छत पर चली आई, बिल्कुल अकेली पूरे चांद को देखने लगी जो अपने जोबन पर था। तभी चुपके से कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हुआ। मैं जानती थी कि ये खुशबू किसकी है। ये वही जिनजात था जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। फिर हम दोनों बातें करते रहे। मैं इर्द गिर्द सब कुछ भुला बैठी थी। मैं उसकी एहसानमंद थी कि किस तरह उसने मेरी ज़िंदगी को इतना अच्छा बना दिया था, सिर्फ इस वजह से कि मैं खुश रहूं। फिर वो मेरे सामने आया। मैं उससे कहने लगी, क्या तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो? तो वो सर झुकाकर कहने लगा, मैं उस जिनज़ादी से शादी नहीं की थी। क्या मतलब तुम्हारा? मैं हैरान हुई। तो वो मुस्कुराकर कहने लगा, उस दिन मेरी शादी नहीं थी, मैंने तुमसे झूठ कहा था, इसलिए ताकि तुम अपनी शादी खुशी खुशी कर लो। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मैं किसी सदमे की कैफियत में थी। तो वो उदासी से कहने लगा कि सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हारे दिल में मैं ना रहूं और तुम अपने माँ बाप को छोड़कर मेरी दुनिया में आ जाओ। ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। अब तुमने समझौता कर लिया है और बाज़ दफ़ा समझौतों से ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। मेरी दुआ है कि तुम अपने शौहर के साथ हमेशा खुश रहो। मेरे दिल में एक खलिश पैदा हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी इस ज़िंदगी से खुश थी। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।